اس وقت مہربانیہ کا دل بے قابو دھڑک رہا تھا۔ کال ملنے کے انتظار میں اس کے اعصاب تن گئے تھے۔ گھبراہٹ اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ پیٹ میں ہول اٹھنے لگے، دل مچلنے لگا، سانس بے ترتیب ہو گئی تھی۔ آخر کار فون مل گیا۔ ہیلو! میرواز کی آواز سنائی دی، وہی دل میں اتر جانے والی پرکشش۔ مگر آج اس میں زندگی کی وہ حرارت نہ تھی، جیسے اس کی آواز سے روح کھینچ لی گئی ہو۔ آواز سنتے ہی مہربانیہ کے اندر دبی ہوئی ساری کیفیات اور ضبط ٹوٹ پڑا۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، آنسو روکنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ آنسو رخساروں سے بہتے ہوئے اس کی ہتھیلی میں جمع ہونے لگے۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر گلا جیسے جل رہا تھا، ایک لفظ بھی ادا نہ ہو سکا۔ ہاتھ ہٹاتے ہی بکھر جانے کا خوف اسے جکڑے ہوئے تھا۔ وہ محبت میں رسک لینے والی نہیں تھی، ہمیشہ متوازن، اپنے کیریئر پر مرکوز۔ اس نے کبھی سوچا نہ تھا کہ وہ یوں نازک ہو جائے گی۔ دوسری جانب میرواز صبر سے مہربانیہ کے جواب کا منتظر رہا۔ خاموشی لمبی ہوتی گئی، اتنی کہ وقت رک سا گیا ہو۔ وہ آہستہ سے بولا، مہربانیہ، کیا تم وہاں ہو؟ مجھ سے بات کر سکتی ہو؟ مہربانیہ نے جذبات کو قابو میں رکھنے کی پوری کوشش کی۔ اس کا ہاتھ منہ پر مضبوطی سے جمع رہا، جسم کانپ رہا تھا، آنسو اس کے چہرے سے بہہ کر زمین پر گرنے لگے۔ میرواز نے تلخی بھری مسکراہٹ کے ساتھ ہلکے انداز میں کہا، تم کال کر پا رہی ہو تو یقیناً ابھی نوربانیہ میں ہو۔ ویڈیو کال کریں، میں تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر مہربانیہ پر اداسی کی ایک تیز لہر ٹوٹ پڑی۔ اس کے پاؤں جواب دے گئے۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، گھٹنوں میں سمٹ کر خود کو تھام لیا۔ ڈر تھا کہ کہیں میرواز کال نہ کاٹ دے۔ اس نے گہرا سانس لیا، سسکی دبائی اور آنسوؤں میں ڈوبی آواز میں بولی، میر، یہ آخری بار ہے جب میں تمہیں فون کر رہی ہوں۔ میرواز کی آواز ہلکی سی لرزی، مگر اس نے بے نیازی کا پردہ اوڑھ لیا۔ اختتام کو اچھا یادگار کرنا اچھا ہوتا ہے۔ شاید کبھی ٹی وی پر تمہیں دیکھ لوں، کون جانے، تم اور بہتر ہتھیار بنا لو، جینیس ایوارڈ جیت لو، یا شاید کسی دن لوٹ آؤ۔ مہربانیہ نے سر ہلایا، ان سب ایوارڈز کی کوئی اہمیت نہیں، یہ تمہارے خواب ہیں۔ میرواز نے نرمی سے کہا۔ مہربانیہ ضبط نہ کر سکی، میر، کیا تم اتنے اچھے رہنا بند نہیں کر سکتے؟ تھوڑا سا خود غرض کیوں نہیں بن جاتے؟ تم میرا دل توڑ رہے ہو۔ میرواز نے زبردستی مسکراہٹ سجائی، خود غرضی تمہارے لیے سب کچھ اور خراب کر دے گی۔ کیا تم واقعی چاہتی ہو کہ میں خود غرض بنوں؟ چاہتی ہوں، ہاں میں چاہتی ہوں، مہربانیہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مگر اگلے ہی لمحے اس کا دل ڈگمگا گیا۔ اس نے آہستہ سے سر جھٹک دیا، لیکن نہیں، مجھے خود نہیں معلوم۔ فون کے دوسری جانب میرواز کی آواز نرم پڑ گئی، زیادہ مت سوچو، دل کی سنو، تم میرے ذمہ دار نہیں ہو، اس لیے خود کو اذیت میں مت ڈالو۔ میں تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ مضبوط ہوں، اور میں شروع ہی سے تم سے محبت کرتا آیا ہوں، چاہے تم نے کبھی وہی محسوس نہ کیا ہو، اس لیے فکر مت کرو۔ مہربانیہ نے آنسو پوچھے۔ اسے اچانک یاد آیا کہ میرواز نے اس سے 5 سال انتظار کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ کیا وہ اب بھی اس وعدے پر قائم رہے گا؟ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ اس سے 5 اور سال انتظار کروانا کس قدر خود غرضی ہوگی۔ اگر وہ لوٹ نہ سکی تو؟ اگر 5 سال بعد میرواز کی زندگی کہیں اور جڑ چکی ہو تو وہ 30 کی دہائی میں ہوگا، شاید اس کے بچے بھی ہوں، کنڈر گارڈن جانے کی عمر کے۔ کیا ہوا؟ میرواز نے پوچھا۔ دل میں اٹھتے شدید درد کے ساتھ مہربانیہ نے اپنا سینہ تھام لیا اور سرگوشی کی، میر، اپنا خیال رکھنا اور خود سے محبت کرنا مت بھولنا۔ تم بھی۔ اس نے بس اتنا ہی کہا۔ جب انسان ہوش کھو دے تو وہ درندوں سے بھی زیادہ خوفناک ہو جاتا ہے، میرواز نے گہری سانس لے کر کہا۔ میرواز خود سے یہ سوال کرنے کی ہمت نہ کر سکا کہ وہ کب جائے گی، یا کبھی نوربانیہ واپس آئے گی بھی یا نہیں۔ بس فون پر اس کی آواز سن لینا ہی کافی تھا، دل کو کچھ دیر کے لیے سہارا مل جاتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ مہربانیہ کیوں رو رہی ہے،
کیا وہ جانا نہیں چاہتی تھی؟ کیا محض ندامت اور شرمندگی تھی؟ بس اتنا جانتا تھا کہ اس کی آواز سن کر دل ٹھہر سا جاتا ہے۔ وہ دونوں کبھی باضابطہ ساتھ نہ تھے، مگر اس کے سینے میں اٹھتا درد ناقابل برداشت تھا، جیسے دل چاک ہو رہا ہو۔ ایک لمحے کو اس نے چاہا کہ یہ اذیت ختم ہو جائے۔ موت کے ساتھ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر جانتا تھا کہ موقع نہیں ملے گا۔ مجھے کام نمٹانا ہے، میں فون رکھتا ہوں، میرواز نے پرسکون لہجے میں کہا۔ وہ جذبات کے بے قابو ہونے سے پہلے ہی کال ختم کرنا چاہتا تھا، کہیں وہ بے اختیار ٹکٹ نہ خرید لے اور اسے روکنے اڑ نہ جائے۔ فون رکھتے ہی اس نے موبائل میز پر اچھال دیا۔ کرسی میں ڈھیر ہو گیا، بالکل بے بس، جیسے روح ساتھ چھوڑ گئی ہو۔ سر پیچھے ٹکایا، آنکھیں بند کر لی۔ درد سہنے کو اس نے مٹھیاں اس قدر بھینچی کہ رگیں ابھر آئی، ہاتھ کانپنے لگے، آنسو آنکھوں کے کونے سے بہہ نکلے۔ ان دنوں محض مہروانیہ کا خواب بھی اذیت بن جاتا تھا۔ دل کے معاملے میں وہ ہرگز مضبوط نہ تھا۔ آہستہ آہستہ آنسو بے قابو ہو گئے، رخساروں کے خم کے ساتھ بہتے ہوئے کانوں کے پاس جا رکے۔ اچانک دفتر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میرواز نے کرسی گھما لی، گہرا سانس لیا اور خاموشی سے آنسو پونچھ لیے۔ کمبر اندر آیا، چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ جنرل فرزاد، انٹیلیجنس ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ وہ غدار اور صہیون کشتی کے ذریعے ملک میں داخل ہو چکے ہیں، اتر کر غائب ہو گئے ہیں۔ تم لوکاس کی بات کر رہے ہو؟ میرواز نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جی لوکاس، وہ غدار، کمبر نے سختی سے کہا۔ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ آپ سے غداری، ہاتھ آیا تو گولی مار دوں گا۔ یہ سمجھتے ہی کہ ان کے اس خطرناک قدم کی اصل وجہ مہروانیہ ہے، میرواز نے فوراً فون نکالا اور کال ملائی۔ مہروانیہ کہاں ہے؟ اس کی آواز میں ایسی سردی تھی جو جنگ سے پہلے کے لمحوں میں آتی ہے۔ دوسری طرف ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ یہ خاموشی خود ایک جواب تھی۔ جنرل فرزاد، ہمیں مکمل تصدیق نہیں، مگر آخری سگنل سٹولا کے قریب ٹریس ہوا ہے۔ اس کے بعد سب کچھ خاموش ہو گیا ہے۔ میرواز کی انگلیاں فون کے گرد سخت ہو گئیں۔ اس کے ذہن میں کمبر کے الفاظ گونج اٹھے، غدار، صہیون، کشتی، غائب۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ سیکیورٹی لیول 4 نافذ کرو، میرواز نے حکم دیا۔ تمام داخلی راستے سیل کرو۔ اگر لوکاس واقعی اندر آ چکا ہے تو اس کا ہدف صرف ایک ہو سکتا ہے، مہروانیہ۔ فون بند کرتے ہی اس نے تیزی سے کرسی پیچھے کی۔ آنکھوں میں وہی سرد روشنی لوٹ آئی، وہ روشنی جو صرف میدان جنگ میں دکھائی دیتی ہے۔ کمبر نے چونک کر پوچھا، سر، کیا ہمیں ٹیم موو کرنی چاہیے؟ ابھی نہیں، میرواز بولا۔ وہ جانتا ہے کہ ہم اس کا پیچھا کریں گے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ ہم غلطی کریں۔ ایک لمحے کو وہ رکا، پھر دھیرے سے مگر فیصلہ کن انداز میں بولا، وہ مجھے للکار رہا ہے۔ دفتر کی فضا بھاری ہو گئی۔ دیوار پر لگی سکرین پر نوربانیہ کا نقشہ روشن تھا۔ سرخ نقطے ایک ایک کر کے نمودار ہونے لگے، جیسے کسی پوشیدہ کھیل کے مہرے آہستہ آہستہ حرکت میں آ رہے ہوں۔ میرواز نے آنکھیں بند کی، صرف ایک لمحے کے لیے۔ مہروانیہ کی روتی ہوئی آواز، اس کے الفاظ، یہ آخری کال ہے۔ اس کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو گئے۔ اگر اسے ایک خراش بھی آئی، اس کی آواز میں سب ضبط شدہ غضب تھا، تو لوکاس کے لیے نوربانیہ میں کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ کمبر نے سر ہلایا، ہم اس بار اسے نہیں چھوڑیں گے۔ وہی فون جس پر ابھی تک مہروانیہ کی آخری کال کی سکرین جم رہی تھی۔ یہ محبت کی یاد نہیں تھا، یہ جنگ کا اعلان تھا۔ اور کہیں اسی لمحے مہروانیہ کو خبر نہیں تھی کہ اس کی ایک الوداعی کال نے نوربانیہ میں ایک ایسی جنگ چھیڑ دی ہے جس کا انجام یا تو نجات ہوگا یا مکمل تباہی۔ میرواز کی پسماندگی کو محسوس کرتے ہوئے اور لوکاس کی غداری یاد کر کے کمبر ایک قدم آگے بڑھا۔ جنرل فرزاد، میں کبھی پیسے کے لیے آپ سے غداری نہیں کروں گا، اس کمینے لوکاس کی طرح۔ آپ مجھ پر مکمل اعتماد کر سکتے ہیں، میں دل و جان سے آپ کے ساتھ ہوں۔ میرواز کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو شکر گزاری جھلکی۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ شکریہ جنرل فرزاد، کمبر نے سنجیدگی سے کہا۔ رات گہری ہوتی گئی، مگر فوجی اڈے کے دفتر کی روشنیاں اندھیرے کو چیرتی رہیں۔
جیسے آنے والے طوفان کی پیش کی گواہی دے رہی ہوں۔ اگلے صبح جب مہروانیاں بیدار ہوئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی اور سرخ تھیں۔ رات بھر کے آنسو اس کے چہرے پر اپنے نشان چھوڑ چکے تھے۔ سادہ لباس پہن کر، کندھے پر سیاہ بیگ ڈالے، بالوں کو پونی ٹیل میں باندھ کر وہ نیچے آئی۔ فوبی اور سائمن ناشتہ کر رہے تھے۔ فوبی اٹھنے ہی والی تھی کہ مہروانیاں خود بول پڑی۔ مجھے فرزاد ہاؤس جانا ہے فوبی، تم میرے ساتھ چلو۔ فوبی حیران رہ گئی، جبکہ سائمن بے چینی سے کھڑا ہو گیا۔ مالویکا، ہم آج دوپہر واپس جا رہے ہیں، کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مہروانیاں رک گئی اور خلوص دل سے بولی، میں شہباز کو سینٹرل لینڈ علاج کے لیے قائل کرنا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ فوبی نے پوچھا۔ وہاں کی روایتی علاج کا طریقہ یہاں لا علاج سمجھی جانے والی بیماریوں میں بھی معجزے دکھا چکی ہے۔ میں نے کافی تحقیق کی ہے۔ ایکیوپنکچر اور فزیو تھراپی سے لوگ واپس زندگی میں لوٹے ہیں۔ فوبی کی آنکھوں میں امید چمکی۔ یہ تو واقعی ممکن لگتا ہے، میں بھی چلوں گی، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، سائمن نے فوراً کہا۔ برکزی حویلی سے نکلتے وقت فوبی گاڑی لینے گئی تو سائمن نے آہستہ سے کہا، اگر وہ نہ مانا تو بھی ہمیں وقت پر روانہ ہونا ہوگا۔ وقت پر ہی روانہ ہوں گے، مہروانیہ نے پرسکون لہجے میں کہا، اور اگر اس نے انکار کیا تو زریابا اور میں اسے خاموشی سے بے ہوش کر کے سینٹرل لینڈ لے جائیں گے۔ سائمن ہنس پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ بے ہوش مریض ایئرپورٹ سیکیورٹی سے نہیں گزر سکتا۔ گاڑی روانہ ہوئی تھی کہ فوبی نے آئینے میں جھانک کر کہا، مہروانیہ، پیچھے دیکھو، 2 گاڑیاں ہمارا پیچھا کر رہی ہیں۔ مہروانیہ نے پہچانتے ہی سکون کا سانس لیا۔ فکر نہ کرو، فوجی اڈے سے ہیں۔ فوبی کو کل کی کال یاد آ گئی۔ جنرل فرزاد نے خبردار کیا تھا، سہوان اور لوکاس نے جان خطرے میں ڈال کر نوربانیہ میں قدم رکھا ہے۔ ان ناموں نے مہروانیہ کے ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا دی۔ فرزاد ہاؤس پہنچ کر مہروانیہ نے شہباز کو دیکھا۔ چہرہ شیو کیا ہوا، بال چھوٹے، سفید لباس میں وہ پہلے سے مختلف لگ رہا تھا، مگر جسم خالی، جیسے روح کہیں پیچھے رہ گئی ہو۔ زریابا نے اسے ویل چیئر پر بالکنی میں دھوپ کی طرف لے جا کر بٹھایا۔ مہروانیہ کے سلام پر بھی اس نے آنکھیں نہ کھولی۔ کافی کے دوران جب مہروانیہ نے سینٹرل لینڈ جانے کی بات کی، فضا اچانک خاموش ہو گئی۔ زریابا چونک گئی۔ اس نے فوراً سوال کیا، آج ہی لے جانا ہے؟ مگر اتنی جلدی کیوں؟ مہروانیہ نے گہری سانس لی، جیسے دل پر رکھا بوجھ الفاظ میں ڈھال رہی ہو۔ مجھے افسوس ہے زریابا، یہ فیصلہ اچانک ہے، مگر میں شہباز کو علاج کے لیے بیرون ملک لے جانا چاہتی ہوں۔ کیا تم ہمارے ساتھ چلو گی؟ ہاں، کوئی مسئلہ نہیں، زریابا نے فوراً جواب دیا۔ پھر لمحہ بھر رک کر بولی، لیکن اسے قائل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ مہروانیہ کی نگاہ خود بخود بالکنی کی طرف چلی گئی۔ دھوپ میں بیٹھا ڈین سوکھے ہوئے درخت کی مانند کمزور، ویران، جیسے زندگی اس کے وجود سے آہستہ آہستہ رخصت ہو چکی ہو۔ مہروانیہ کمرے سے باہر نکلی، اس کے قریب جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے شہباز کا سر دھڑ تھاما اور اس کے زرد تھکے ہوئے چہرے کو غور سے دیکھا۔ شہباز، کیا تم میرے ساتھ کسی اور ملک علاج کے لیے چلو گے؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ تمہارے پاؤں ٹھیک ہو سکتے ہیں، تمہاری بینائی صرف سر کی چوٹ کی وجہ سے گئی ہے، یہ مستقل نہیں ہے۔ براہ کرم خود سے امید مت چھینو۔ کیا واقعی اس دنیا میں تمہارے لیے کچھ بھی معنی نہیں رکھتا؟ تمہارا خاندان سب تمہیں دوبارہ چلتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر تمہارے پاؤں اور آنکھیں ٹھیک ہو جائیں تو کیا تم جینا چاہو گے؟ شہباز خاموش رہا، اتنا خاموش کہ وہ خاموشی خود چیخ بن گئی۔ زریابا آگے بڑھی اور پرسکون مگر بے رحم لہجے میں بولی، مہروانیہ، اپنی سانس ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، میں اسے یہ سب روز کہتی ہوں، سیلف ہیلپ کتابیں تک پڑھ کر سنائی، کچھ فرق نہیں پڑا۔ مہروانیہ نے پریشانی سے پوچھا، تو اب ہم کیا کریں؟ زریابا نے مہروانیہ کو سہارا دے کر کھڑا کیا، پھر ویل چیئر کے ہینڈل تھام کر شہباز کے بالکل قریب جھک گئی۔ اس کی بند آنکھوں میں گھورتے ہوئے وہ ایک لفظ چبا کر بولی، میں اعلان کرتی ہوں کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں تمہیں بیرون ملک علاج کے لیے لے جا رہی ہوں، تم راضی ہو یا نہ ہو، میں یہ کوشش ضرور کروں گی۔ پھر وہ سیدھی ہوئی اور مہروانیہ کی طرف مسکرا کر بولی، دیکھا، وہ مان گیا۔ مہروانیہ حیرت سے زریابا کو دیکھتی رہ گئی، پھر شہباز کی طرف۔
جو اب بھی بے تاثر تھا، جیسے سب کچھ اسے تعلق ہی نہ رکھتا ہو۔ میں اوپر جا کر سامان پیک کرتی ہوں، تم لوگ یہیں رہو، یہ کہہ کر ذرا آباد سیڑھیاں چڑھ گئی۔ وہ بھی آہستہ سے مہروانیہ کے قریب آئی۔ مہروانیہ، کیا تم نے مسٹر شہباز میں کچھ عجیب محسوس نہیں کیا؟ کیا مطلب؟ میلا نے پوچھا۔ پچھلے دنوں وہ ہم پر بوتلیں تک پھینکتے تھے ہمیں نکالنے کے لیے، اور اب وہ بالکل خالی لگتے ہیں، جیسے اندر سے ٹوٹ چکے ہوں۔ بوبی نے سرگوشی کی۔ مہروانیہ نے آہستہ جواب دیا، شاید زریابا نے اسے سنبھال لیا ہے۔ زیادہ لگتا ہے کہ اس نے مکمل کنٹرول کر لیا ہے۔ بوبی نے سنجیدگی سے کہا۔ مہروانیہ چونک گئی۔ زریابا، اس پر قابو؟ بوبی نے ہونٹ بھینچ کر اس بات میں سر ہلایا۔ مہروانیہ نے شہباز کو دیکھا۔ 6 فٹ سے زیادہ قد، برسوں کی ٹریننگ، اس کے باوجود وہ خاموشی سے مان گیا تھا۔ مجھے زریابا پر بھروسہ ہے، مہروانیہ نے دھیرے سے کہا۔ وہ اپنے طریقے سے شہباز کی دیکھ بھال کرنا جانتی ہے۔ کچھ دیر بعد زریابا 2 بڑے سوٹ کیس گھسیٹتے ہی نیچے آئی۔ سائمن اور فوبی فوراً مدد کو لپکے، جبکہ مہروانیہ شہباز کو باہر لے گئی۔ گاڑی روانہ ہوئی۔ فرزاد حویلی پیچھے رہ گئی۔ مہروانیہ اگلی نشست پر بیٹھی، کھڑکی سے باہر دیکھتی، خیالات کے بھنور میں گم۔ اچانک پچھلی سیٹ سے شہباز کی بھاری کھردری آواز ابھری، مجھے واپس لے چلو، ہم مرکزی حویلی جا رہے ہیں سامان لینے، پھر سیدھا ایئرپورٹ۔ زریابا نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہارا پاسپورٹ بھی میرے پاس ہے، علاج کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں، مجھے واپس لے چلو، شہباز نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہم علاج کے لیے جا رہے ہیں، زریابا نے بے پرواہی سے دہرایا۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہیں مار ڈالوں۔ شہباز کی آواز میں درندگی اتر آئی۔ زریابا نے بازو باندھے، سیٹ سے ٹیک لگا کر طنزیہ ہنسی۔ واقعی؟ اچھا، کیسے؟ تمہیں کھانے نہانے کے لیے بھی مدد چاہیے، سونے کے لیے گولیاں لیتے ہو، تم مجھے گلا گھونٹنے کی طاقت بھی نہیں اور قتل کی بات کر رہے ہو۔ سچ یہ ہے کہ تم حقیقت کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہو، تم بالکل بیکار ہو۔ گاڑی میں سناٹا چھا گیا۔ کوئی بھی توقع نہیں کر رہا تھا کہ 40,000 ماہانہ تنخواہ لینے والی نگہداشت کرنے والی یہ الفاظ بولے گی۔ زریابا، مجھے مت اکساؤ، شہباز نے خبردار کیا۔ اکسانا؟ وہ حقارت سے ہنسی۔ تم اس قابل بھی نہیں۔ مہروانیہ اب مزید برداشت نہ کر سکی۔ وہ مڑی ہی تھی کہ کچھ کہے کہ اچانک شہباز درندے کی طرح چیختا ہوا زریابا پر جھپٹا۔ سب کچھ ایک لمحے میں ہوا۔ زریابا بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آئی۔ اس نے اس کی رانوں پر بیٹھ کر اس کے ہاتھ سیٹ کے ساتھ جکڑ دیے۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھا سائمن خوف سے سمٹ کر ایک کونے میں دبک گیا۔ زریابا، کیا کر رہی ہو؟ زریابا، شہباز کو مت مارو، مہروانیہ چیخ اٹھی۔ زریابا پوری قوت سے شہباز کو قابو میں رکھے ہوئے تھی۔ اسے اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ منظر کتنا نامناسب لگ رہا ہے۔ پیسوں کے بدلے وہ اپنی حیا کب کی قربان کر چکی تھی۔ وہ روز اسے نہلاتی تھی، اس کے جسم کے ایک ایک زخم ایک ایک کمزوری سے واقف تھی، اور اسی لمحے یہ واضح ہو گیا کہ یہ سفر صرف علاج کا نہیں تھا، یہ طاقت، کنٹرول اور بقا کی جنگ تھی۔ جب بھی شہباز مزاحمت کی کوشش کرتا، زریابا اسے فوراً دبا لیتی، بالکل اسی طرح جیسے اس لمحے کر رہی تھی۔ اس کا مقصد اسے توڑنا نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر کسی بھی شکل میں بغاوت جگانا تھا۔ اگر وہ اسے نفرت کرتا، حتیٰ کہ اسے قتل کرنے کا خیال بھی پا لیتا، تو بھی اسے کوئی اعتراض نہ تھا۔ بس شرط یہ تھی کہ شہباز کے پاس جینے کی کوئی وجہ تو ہو۔ زریابا نے گہری سانس لی، پھر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ حقارت سے کہا، تم واقعی قابل رحم ہو، مجھ جیسی عورت کو بھی نہیں ہرا سکتے، اور قتل کے خواب دیکھ رہے ہو۔ زریابا، براہ کرم شہباز کا حوصلہ اس طرح مت توڑو، مہروانیہ بے اختیار بول اٹھی۔ اس کا دل شہباز کے لیے تڑپ اٹھا تھا۔ نہیں، زریابا نے 2 ٹوک جواب دیا۔ مہروانیہ نے تھک کر سانس چھوڑی اور خاموش ہو گئی۔ وہ اس شخص کی تذلیل برداشت نہیں کر پا رہی تھی جسے وہ دل سے عزت دیتی تھی۔ اس نے نظریں چرا کر کھڑکی سے باہر دیکھا، زریابا کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، مگر احتراماً مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ شہباز نے کئی بار اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ پھر اچانک وہ ہنس پڑا۔ وہ ہنسی زہر آلود تھی، کڑواہٹ اور مایوسی میں لپٹی ہوئی۔ ہاں، میں واقعی قابل رحم ہوں، وہ خود پر ہنستا ہوا بولا۔
نہ چل سکتا ہوں نہ دیکھ سکتا ہوں۔ اس کی آواز میں چھپا درد سن کر گاڑی میں موجود ہر شخص کا دل بھر آیا، مگر ذریابہ نے آگ میں مزید تیل ڈال دیا۔ سن لو، تمہارے ماں باپ ہر مہینے 40,000 دیتے ہیں تاکہ میں تمہاری دیکھ بھال کروں، تو میں اپنا کام پوری طرح کروں گی۔ علاج کرانا ہے یا نہیں یہ تم پر ہے۔ اگر انکار کرو گے تو اسی ویل چیئر میں ساری زندگی گزارو گے۔ جب تک وہ 40,000 دیتے رہیں گے میں تمہیں سنبھالتی رہوں گی۔ کھانا نہیں کھاؤ گے تو جانوروں کی طرح نلکی سے زبردستی کھلاؤں گی۔ سونا نہیں چاہو گے تو نیند کی گولیاں دوں گی۔ خودکشی کی کوشش بھول جاؤ، میں تم پر نظر رکھوں گی۔ تم میری زندگی بھر کی کمائی ہو۔ ذریابہ نے بے رحمی سے اعلان کیا۔ گاڑی میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ مہربانیاں، اسے نکال دو۔ شہباز غصے سے چیخ اٹھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب حادثے کے بعد اس نے مہربانیاں کو اس کے نام سے پکارا تھا۔ مہربانیاں فوراً مڑی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اگرچہ وہ ذریابہ کے طریقوں سے متفق نہیں تھی، مگر وہ طریقے کام کر رہے تھے۔ شہباز، میں اسے نہیں نکال سکتی، مہربانیاں نے ہلکی سی خوشی کے ساتھ کہا۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہے تو اس کا سامنا خود کرنا سیکھو۔ شہباز نے گہری سانس لی۔ اس نے مزاحمت چھوڑ دی، ڈھلک سا گیا اور خاموش ہو گیا۔ ذریابہ آہستہ سے اس پر سے اتری اور اپنی سیٹ پر واپس جا بیٹھی۔ اس نے ایک نظر شہباز پر ڈالی، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے سانس درست کی۔ اس کی وہ درندگی محض ایک ادا تھی۔ اس کے ہاتھ بے قابو کانپ رہے تھے۔ اسی لمحے گاڑی مرکزی حویلی کے سامنے رکی۔ لوہے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ مہربانیہ کے دل میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی جب اس کی نظر دروازے پر کھڑے ایک اجنبی گارڈ پر پڑی۔ گاڑی آہستہ آہستہ باغیچے سے گزرتی ہوئی ولا کے سامنے مہربانیہ کے رکی۔ مہربانیہ، ہم آ گئے ہیں، فوبی نے آہستہ کہا۔ گھر کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، کچھ گڑبڑ ہے۔ مہربانیہ فوراً گاڑی سے اتری اور دروازے کی طرف دیکھا۔ سیکیورٹی گارڈ کمر پر ہاتھ رکھے غرور اور دھمکی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ولا کی طرف نظر گئی۔ دو بھاری بھرکم آدمی دروازے پر کھڑے تھے، ان کے ہاتھ کمر پر، جیسے کپڑوں کے نچلے اسلحہ چھپا ہو۔ یہ کون ہے؟ سائمن نے گھبرا کر پوچھا۔ مہربانیہ نے محتاط رہتے ہوئے سر ہلا دیا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ تبھی دروازے سے ایک مانوس سا سایہ ابھرا۔ فوبی فوراً مہربانیہ کے آگے کھڑی ہو گئی۔ سہوان؟ مہربانیہ حیرت سے بولی۔ مہربان پرسکون دکھائی دے رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں سیاہی تیر رہی تھی اور اس کی مسکراہٹ میں ایسی نحوست تھی کہ مہربانیہ کے ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ مہربانیہ، کافی عرصہ ہو گیا ہمیں ملے، سہوان نے کہا۔ مہربانیہ کا دل بیٹھ گیا۔ میرے نانا نانی کہاں ہیں؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ گھر کے اندر ہیں، آؤ، سہوان نے سکون سے جواب دیا۔ ذریابہ کو خطرے کا احساس ہوا۔ اس نے چپکے سے فون نکالا پولیس کو کال کرنے کے لیے، مگر سہوان کی سرد آواز نے اسے روک دیا۔ پیچھے بیٹھی خاتون، پولیس کو فون نہ کرنا بہتر ہے۔ اگر وہ آئے تو میں یہ ریموٹ دبا دوں گا۔ اس نے ریموٹ اوپر اٹھایا۔ اس گھر میں اتنے دھماکہ خیز مواد لگے ہیں کہ سب کچھ راکھ ہو جائے گا۔ ذریابہ نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور فون فوراً واپس رکھ دیا۔ مہربانیہ نے مٹھیاں بھینج لی۔ سہوان، تم چاہتے کیا ہو؟ سہوان نے پچھلے صحن کی طرف اشارہ کیا۔ ادھر دیکھو۔ سب کی نظریں مڑ گئیں۔ دور آسمان میں ایک ہیلی کاپٹر منڈلا رہا تھا، اور اسی لمحے یہ واضح ہو گیا کہ یہ محض ملاقات نہیں تھی، یہ جنگ کا آغاز تھا۔ جیسے ہی پولیس آئے گی میں یہاں سے نکل جاؤں گا، سہوان نے نہایت سکون سے کہا، اور تب تک تم سب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوں گے۔ یہ ناقابل یقین ہے، فوبی نے غصے سے بڑبڑایا۔ اندر چلو، سہوان نے حکم دیا اور خود آگے بڑھ گیا۔ مجھے معاف کر دینا ذریابہ، میری وجہ سے تم اور شہباز اس خطرے میں پڑ گئے، میلا نے شرمندگی سے کہا۔ خود کو قصوروار مت ٹھہراؤ، ذریابہ نے فوراً جواب دیا۔ یہ تمہاری غلطی نہیں، اصل مجرم وہ ہے، اب وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ ذریابہ کی تسلی دینے کے باوجود مہربانیہ کا دل بہت جلی رہا۔ انہوں نے شہباز کو گاڑی سے اتار کر ویل چیئر پر بٹھایا اور سب مل کر ولا میں داخل ہوئے۔ کشادہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی فضا مزید بھاری ہو گئی۔
تقریباً 1 درجن بھاری بھرکم خوفناک آدمی کھڑے تھے، ہر ایک کے ہاتھ میں بندوق اور ہر آنکھ میں وحشت۔ صوفے پر زکریا اور کنیزہ بیٹھے تھے، ان کے ہاتھ رسیوں سے بندھے تھے، منہ پر ٹیپ اور جسموں سے بندھے بم۔ خوف ان کے چہروں پر یوں لکھا تھا جیسے موت سانس لے رہی ہو۔ مہروانیہ کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ تڑپنے لگے، مفلوج چیخیں ٹیپ کے پیچھے دب گئی، جیسے مہروانیہ کو بھاگ جانے کا اشارہ دے رہے ہوں۔ نانی، نانا! مہروانیہ کا رنگ اڑ گیا، غصے اور خوف میں کانپتی آواز کے ساتھ وہ چیخ اٹھی، سہوان، تم چاہتے کیا ہو؟ سہوان صوفے کے دوسرے کنارے پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا، وہ بے پرواہی سے بولا، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اسی لمحے ایک مسلح آدمی آگے بڑھا اور حکم دیا، سب لوگ اپنے فون اور گھڑیاں دے دو۔ سریابا نے سر جھکایا، شہباز کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کی، ہم یرغمال بن چکے ہیں، بہت سے آدمی ہیں، بہت سی بندوقیں اور ہر طرف دھماکہ خیز مواد، ایک غلط حرکت اور سب ختم، قسمت دیکھو تمہاری، جلد مر جاؤ گے۔ خوش ہو؟ شہباز نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ اور کتنا شاندار ہے نا کہ اتنے لوگ تمہارے ساتھ مرنے جا رہے ہیں، سریابا نے مزید کہا۔ شہباز نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں، مٹھیاں بھنج گئی، جبڑا سخت ہو گیا، وہ دل ہی دل میں چاہ رہا تھا کہ اپنے ننگے ہاتھوں سے اسے دبوچ لے۔ موت سر پر کھڑی تھی اور وہ پھر بھی طنز کر رہی تھی، وہ بہرا نہیں تھا، اسے سمجھانے کے لیے اس کی زبان درازی کی ضرورت نہیں تھی۔ جب سہوان کی نظر شہباز پر پڑی تو اس کا چہرہ بدل گیا، وہ آگے بڑھا اور سنجیدگی سے پوچھا، شہباز کو کیا ہوا؟ بچپن کا دوست اور آج ویل چیئر پر بیٹھا، ٹوٹا ہوا، بجھا ہوا، یہ وہی شہباز تھا؟ سہوان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ مہروانیہ فوراً اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، ساری ہمت سمیٹ کر بولی، جب تمہیں میں چاہیے ہوں تو انہیں چھوڑ دو۔ سہوان نے سرد لہجے میں پھر سوال دہرایا، شہباز کو ہوا کیا ہے؟ وہ خفیہ اینٹی نارکوٹکس ایجنٹ تھا، مہروانیہ نے جواب دیا۔ اس کی شناخت سامنے آ گئی تھی، بدترین تشدد ہوا، ٹانگیں مفلوج کر دی، آنکھوں کی روشنی ختم، جسم چھلنی کر دیا گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سہوان نے خود کو سنبھالا اور بے حسی سے بولا، ہر کام کے اپنے خطرات ہوتے ہیں، ہم سب زندگی سے لڑ رہے ہیں، میں بھی کوئی اچھی حالت میں نہیں ہوں۔ وہ شہباز کی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے صوفے پر ڈھلک گیا، اب میں نوربانیہ میں ایک مفرور مجرم ہوں، برکزی خاندان کی دولت وراثت میں ملنے کا کوئی امکان نہیں۔ تو اب وہ مسکرایا، آنکھیں خطرناک حد تک تنگ ہو گئی، تم سب کی قسمت اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اگر پیشکش مناسب ہوئی تو شاید میں سب کو چھوڑ دوں۔ کتنی رقم؟ مہروانیہ نے غصے سے پوچھا۔ 50 ارب، سہوان نے سکون سے کہا، 5 انگلیاں اٹھا کر۔ زکریا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مہروانیہ طنزیہ ہنسی ہنس دی، تمہیں اندازہ بھی ہے 50 ارب کیا ہوتے ہیں؟ یوں ہی اعداد و شمار ہوا میں اچھال رہے ہو؟ سہوان آرام سے پیچھے ٹیک لگا کر بولا، نوربانیہ کے امیر ترین خاندان کے لیے یہ ناممکن نہیں، کمپنیوں کے شیئر بیچ دو، جائیدادیں سستے دام نکال دو، یا برکزی خاندان کے تمام لیکوڈ اثاثے میرے آف شور اکاؤنٹس میں جمع کر دو، لیکن اتنی رقم اتنے کم وقت میں ملک سے باہر کیسے جائے گی؟ مہروانیہ نے سوال کیا۔ سہوان کے لبوں پر مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی، 7 دن، مجھے 7 دن میں اپنے اکاؤنٹ سے 50 ارب چاہیے، ورنہ۔ وہ ریموٹ کنٹرول سے کھیلنے لگا، اس کی آنکھوں میں موت ناچ رہی تھی، اور اس لمحے سب کو اندازہ ہو گیا، یہ صرف تاوان نہیں تھا، یہ فیصلہ قیامت تھا۔